بری الائیو، زندہ دفنا دینا۔ کہا جاتا ہے پہلے کے دور میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جو کہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ آج کے وقت میں کافی ایسی عورتوں کے کنکال ملے ہیں جن کی باڈی کو رسیوں یا کسی چیز سے باندھ کر زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ آخر کیا ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لڑکیوں عورتوں پر ایسے ظلم ہوتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ پروفیٹ ابراہیم کے لوگوں کو دیے گئے ایک اللہ کے پیغام کو دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنا لیا تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی لوگوں نے سب کو پھر سے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا، اور سبھی بھٹکتے چل دیے۔ کافی وقت بیتتا گیا، کئی پیغمبر آئے، لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام دیتے رہے، اور بے حد لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، پر ہر بار ان میں سے کچھ لوگ ڈھٹائی سے ایک اللہ کے پیغام سے انکار کرتے رہے، اور وہی لوگ سبھی کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر راستے سے بھٹکاتے رہے۔ اور ایسے چلتے چلتے ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں پر کھانے کو کچھ نہیں بچا، نہ پینے کو پانی، اور صرف وہی لوگ سینہ چوڑا کرتے جن کے پاس حکومت ہوتی، اور جن پر کچھ نہ ہوتا، جو غریب ہوتے ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کرتے اور ان کے گھروں میں آگ لگاتے، ان سے اپنی منمانی کا کام نکلواتے۔ اور حد تو تب ہو جایا کرتی تھی جب وہ ان کے گھروں کی عورتوں کو اٹھا لیا کرتے اور ان کے ساتھ بد سلوکیاں کرتے۔ جب لمبے وقت تک ایسا ہی ہوتا رہا تو لوگوں نے اپنی ماں بیٹیوں کو چھپانا شروع کر دیا، پر ان کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور آخر میں ان کی یہ مجبوری انہیں ایک کڑے قدم کی اور کھینچنے لگی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے یا تو ندی میں بہا دیتے یا زندہ زمین میں دفنا دیتے، اور ایسا ہی چلتا گیا، وقت بیتتا گیا، اور لوگوں کی سوچ نے ایک الگ ہی پڑاؤ لے لیا، جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے انہیں مجبوری میں ندیوں میں بہا دیا کرتے۔ وہیں کچھ وقت بعد لوگ لڑکیوں کو صرف اس لیے ہی زندہ دفنانے لگے تاکہ انہیں ان کی شادیوں پر دہیج نہ دینا پڑے، اور وہ سوچتے کہ صرف لڑکا ہونا ہی گھر میں شان کی بات ہے۔ ایئر 570 AD، سال 570 مدینہ کے حجاز میں ایک بچے نے جنم لیا۔ تب تک بھی بیٹیوں کو زندہ دفنانا بہت شان کی بات مانی جاتی تھی، اور یہ سب اسی بچے نے 42 سال کی عمر میں روکنے کے لیے کافی جنگیں کی، اپنے بھی دشمن کیے، لہو بہایا، اور آخرکار بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی بے رحم رسم کو ختم کیا۔ آخر کون تھا وہ بچہ اور کیوں اتنی اس نے لڑائیاں کی، چلیے جانتے ہیں۔ 610 AD میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہر ایک پیغام سب تک پہنچاتے، اور جو اس پیغام کو جھٹلاتا تو اس سے جنگ بھی کرتے۔ جو آس پاس کے لوگ ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانیاں بتلا دیتے، اور ایک لاچار ماں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لڑکیوں کو زندہ دفنانے کی بات لے کر آئی، اور روتے روتے سب بیان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے حکم کر کہ میں ان کی کچھ مدد کر سکوں۔ اور رات ہوتے ہی آپ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور آپ اس پیغام کو لے کر ان ظالموں کے پاس گئے جو بیٹیوں بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے، اور ان کافروں نے صرف لالچ کے چکر میں انکار کر دیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے رحمی دیکھ ان سے جنگیں شروع کر دیں۔ اور کافی وقت بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ساتھ ہو گئے تو بے رحموں کو جھکنا پڑا، اور بیٹیوں کو زندہ دفنانا بند ہوا۔ آخر میں اللہ نے قرآن میں آیتیں بیان اس لیے ہی کی ہیں تاکہ سب کو سنائی جا سکے، اور اگر پھر بھی کوئی دہراتا ہے تو اسے اللہ کا عذاب بتایا جا سکے۔ اور وہ آیتیں کچھ یوں ہیں: اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کی خال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی،
جب بہشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔